آج کل کے رشتوں کے کامیاب نہ ہونے کی وجوہات بیان کر رہا تھا کہ آج ہر گھر کے اندر یہ مسئلہ لگا ہوا ہے کہ رشتے کامیاب نہیں ہوتے، شادیاں کامیاب نہیں ہوتی، لڑائی جھگڑے فساد برپا ہیں ہر گھر میں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر سکون آ جائے، ہمارے گھروں کے اندر ناچاکی ختم ہو جائے، ہمارے رشتے کامیاب ہوں، ہم سب کو اپنے بچوں اور بچیوں کی خوشیاں نصیب ہوں۔ تو دیکھیں اس وقت اگر غور کیا جائے، توجہ کی جائے تو ایک بات تو بالکل سامنے ہے کہ آج تقریباً عمومی طور پر مسلمانوں نے بھی کفار کی طرح دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ کسی بات میں بھی ترجیح دینی ہوتی ہے تو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، اگر کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو دنیا کا مفاد دیکھا جاتا ہے، اگر کدھر رشتے طے کرنے ہوتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ بچی والے کتنے مالدار ہیں، بچی جہیز کتنا لے کر آئے گی، کیا ہمارے خالی گھر کو بھر پائے گی یا نہیں۔ اور اگر کسی لڑکے کا رشتہ دیکھا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ مالدار کتنا ہے، اس کے پاس مال کتنا ہے۔ تو آج ہم اسلامی اقدار کو بھول گئے ہیں، ہر طرف دنیا اور دنیا کی اشیاء اور مال اور دولت ہماری ترجیح ہو گئی ہے۔ تو اس چیز کو ہمیں بدلنا پڑے گا کہ ہماری ترجیح دنیا کے بجائے دین ہو جائے، تب جا کر ہمارے گھروں میں سکون آئے گا۔ دیکھیں اگر ایک بندہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، کتنے ہی مال دولت کا مالک کیوں نہ ہو، یا کتنے ہی بڑے عہدے پر کیوں نہ ہو، وہ عہدہ اور وہ مال اس کو کبھی بھی یہ نہیں سکھائے گا کہ بھائی تیری بیوی کا حق کیا ہے، یا بیوی کو یہ نہیں سکھائے گا کہ تیرے خاوند کا حق کیا ہے، تیرے ساس اور سسر کے کیا حقوق ہیں، تیرے خاندان والوں کے کیا حق ہیں۔ ایک دوسرے کے حقوق سکھانا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں ہمیں دین سکھاتا ہے۔ تو جب بندہ دین کو ہی ترجیح نہیں دے گا، دین سے ناآشنا ہوگا اور دین کو اہمیت ہی نہیں دی اس نے، تو پھر اس گھر کے اندر سکون آنا بہت مشکل ہے۔ تو میں آپ کو چند باتیں عرض کر دیتا ہوں، اگر ان باتوں پر عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ گھر کے لڑائی جھگڑے فتنے فساد ختم ہو جائیں گے اور گھروں کے اندر سکون ہوگا، اور کسی گھر کے اندر انشاءاللہ لڑائی جھگڑے اور فتنے فساد نہیں ہوں گے۔ ان باتوں میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا۔ پہلی بات کیا ہے؟ اللہ سے دعا مانگنا۔ آج ہماری بہت بڑی بڑی کوتاہیوں میں سے ایک کوتاہی یہ بھی ہے کہ ہم نے رب تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ بنیادی بات ہے، عبادات کا مغز اس کو قرار دے دیا گیا ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں اس کا مغز دعا ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے الدعاء مخ العبادہ، فرمایا دعا عبادات کا مغز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا یہ بات فرمائی ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، فرمایا کہ اپنے رب سے مانگو دعا، وہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جب بھی کوئی کام پیش آتا تھا آپ دعا مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ غزوہ بدر آپ نے دیکھا سنا، غزوہ بدر کے اندر کتنے مشکل حالات تھے، 313 صحابہ ہیں، کفار ادھر سے سینکڑوں کی تعداد میں ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے وہاں پر دعا ہی تو فرمائی تھی نا، یا اللہ اگر آج یہ چھوٹی سی میری جماعت اگر ختم ہو گئی تو دنیا پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یا اللہ آج میں نے اپنی زندگی کی جمع پونجی آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی ہے۔ تو دعا مانگنا یہ سب سے بنیادی بات ہے۔ اس وجہ سے صحابہ کرام سوال بھی کرتے تھے دعا کے متعلق،
ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہمیں فرمائیں کہ کیا اللہ ہمارے قریب ہے ہم آہستہ آواز سے دعا مانگیں یا اللہ ہم سے دور ہے کہ ہم اونچی آواز سے دعا مانگیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرما دی، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، فرمایا کہ جب آپ کے بندے مجھ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو فرمایا کہ ان کو کہہ دیجئے کہ تمہارا رب تمہارے قریب ہے، فَإِنَّ رَبِّي قَرِيب، میرا رب میرے قریب ہے، اور فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو ہر وقت جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے نا کہ میرا رب، میرا اللہ، میرا مالک، میرا خالق، میرا احکم الحاکمین، میرا بادشاہ، میری زندگی کا نظام چلانے والا، دن رات کا مالک، سورج چاند ستاروں کا مالک، وہ میرے قریب ہے، جب بھی میں مانگوں گا وہ میری بات کو سنے گا، تو انسان پھر دعا ہی مانگے گا اللہ تعالیٰ سے۔ ہمارا یقین اٹھ گیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا۔ اللہ نے فرمایا اگر تم جب 3 ہوتے ہو چوتھا تمہارے ساتھ اللہ ہوتا ہے، جب تم 5 ہوتے ہو چھٹا تمہارے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اس سے کم ہو پھر بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس سے زیادہ ہو پھر بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، فرمایا جس طرف بھی رخ کرو گے دیکھو گے تو تم اپنے رب کو پاؤ گے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، فرمایا کہ ہم تو انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جب ہمارا رب ہمارے اتنے قریب ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ہماری پکار کو سنتا ہے، ہماری التجاؤں کو سنتا ہے، تو سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، دعا کو لازم پکڑ لیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی کام پیش آ جائے، آج کیا ہوتا ہے پہلے ہم دائیں بائیں آگے پیچھے ہاتھ ماریں گے، سب کچھ کریں گے، جب کچھ نہیں ہوگا پھر کہیں گے اللہ تو ہے نا، وہ اللہ پہلے بھی تھا، پہلے ہی دعا مانگ لیتے، اللہ تمہارے کاموں کو حل کر لیتا۔ تو رشتے کا جب انتخاب کرنا ہو تو اس وقت بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، یا اللہ میں اپنے بیٹے کا رشتہ کرانے لگا ہوں، یا اللہ اس کی ازدواجی زندگی کے اندر برکت عطا فرما دے، یا اللہ اس کو نیک صالح بیوی عطا فرما دے۔ بیٹی کا رشتہ کرنے لگے ہیں تو بیٹی کے لیے دعا مانگے، یا اللہ میں اپنی بچی کو پال پوس کے جوان کر کے کسی کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ نیک صالح اور اچھا رشتہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں نیک لوگوں کی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے، وہاں پر ان نیک لوگوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یا اللہ کہ ہمیں ہماری بیویوں سے، ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، ہمیں بیویاں ایسی عطا فرما جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ہمیں اولاد ایسی عطا فرما جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور یا اللہ وجعلنا للمتقین اماما، یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کا پیشوا بنا دے۔ دیکھیں نا، اگر بیوی اچھی مل جائے نا، بیوی اچھی مل جائے تو گھر سکون سے، گھر جنت بن جاتا ہے، اور اگر بیوی اچھی نہ ملے نا تو یہی گھر بستہ رستہ گھر سب کچھ موجود ہوگا لیکن وہ گھر جہنم بن جائے گا، گھر جہنم بن جاتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے دعا فرمائی، فرمایا اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسی عورت سے کہ جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں، خوب مانگیں، خوب مانگیں کہ یا اللہ ہمیں کوئی اچھے بندے کو ہمارے متھے لگانا، کسی نیک صالح بندے کو ہمارے متھے لگانا۔ تو جب بیٹیوں کا بیٹوں کا رشتہ طے کرنا ہو تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ اور دوسرا کام
دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ مشورہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ جب بیٹے کا رشتہ کرنے لگے، بیٹی کا رشتہ دینے لگے، تو پہلے کیا کریں؟ مشورہ کریں. انسان عالم الغیب تو نہیں ہے نا، لیکن جب چند عقلیں مل جاتی ہیں، چند سمجھیں مل جاتی ہیں، اس وقت جو فیصلہ ہوتا ہے نا وہ اچھا ہوتا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر ہمیشہ صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، صحابہ آپس میں مشورہ کرتے تھے. نیک لوگوں کا یہ شیوا رہا ہے کہ وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی صفات بیان فرماتی ہوں کیا فرمایا؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. قرآن میں فرمایا ان کے معاملات جو ہوتے ہیں نا یہ آپس کے مشورے کے تحت ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر کو فرمایا وہی نازل ہو رہی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر ہیں، ان سے کامل شخصیت کوئی نہیں آئی. فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. آپ اپنے معاملات میں صحابہ سے مشورہ کریں. تو مشورے کی بہت زیادہ اہمیت ہے. آپ نے جب رشتہ دینا ہے یا رشتہ لینا ہے تو خاندان کے سمجھدار لوگوں سے، یا ویسے سمجھدار خاندان کے نہیں بھی ہیں پھر بھی مشورہ کریں. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں یار کانوں کان نہ خبر کسی کو نہ لگے. این ٹائم پر آ کر پوچھا جاتا ہے ہاں جی ہم نے یہ کر دیا ہے تو کیا یہ اچھا ہے؟ دوسرا کیا کہے گا؟ اچھا ہی ہے. وہ کیا کہے گا؟ برا ہے. لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، ہر ایرے غیرے نتھو خیرے سے مشورہ نہیں ہوتا. مشورے کے لیے بھی شرائط ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہم تو کسی کو پکڑا یار یہ کام ہے ایسے کرنا ہے، بھائی اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ اس کی فیلڈ ہے، نہ اس کی سمجھ ہے، نہ عقل ہے، نہ اور کوئی بات ہے، کیسے مشورہ کر رہے ہو اس سے؟ تم وہ غلط مشورہ دے گا، تباہ کر دے گا تمہیں. مشورہ کرنے کے لیے بندہ دیندار ہو، بندہ دیندار ہو، اللہ کا خوف ہوگا، صحیح مشورہ دے گا آپ کو. نمبر 2 بندہ سمجھدار ہو. دیندار نیک بھی ہوگا لیکن اگر سمجھدار نہ ہوا تو پھر بھی وہ بیڑا غرق ہو جائے گا. اور اگر سمجھدار بھی ہے، دیندار بھی ہے لیکن تجربہ کار نہیں ہے، اس نے اس کام کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کو ککھ نہیں پتا، نہ اس چیز کا اس کو پتا ہے، تو کیسے مشورہ دے گا اچھا؟ وہ دیندار ہو، سمجھدار ہو اور تجربہ کار ہو، تجربہ رکھتا ہو اس کام کا، اس بندے سے مشورہ کریں، آپ کا انشاءاللہ کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا. تو مشورے کو اہمیت دیں، مشورے کو اہمیت دیں. بچے بچی کا رشتہ کرنا ہے اس کے اندر آپ مشورہ کریں سمجھدار لوگوں سے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور تیسرا کام آپ نے بچوں کے رشتوں کے اندر یہ کرنا ہے کہ استخارہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ استخارہ بہت اہم کام تھا اور ہم نے اس کو بالکل ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، جو کرتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں. استخارے کا ہی نہیں پتہ استخارہ ہوتا کیا ہے. بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کیا تو اب غیب کی کوئی خبر ہمیں ملے گی. استخارہ تو اس لیے تھا ہی نہیں. استخارہ کا لفظی معنی یہ ہے کہ اللہ سے خیر طلب کرنا، اللہ سے خیر طلب کرنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے فرمایا 2 رکعت پڑھ کے فرض کے علاوہ، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، تو فرمایا کہ اللہ سے خیر طلب کیا کرو، استخارہ کیا کرو. صحابہ کرام کوئی بھی کام کرتے تھے استخارہ کرتے تھے، نبی علیہ السلام استخارہ کرتے تھے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ 2 کام ہیں، 2 کاموں میں سے آپ سوچتے ہیں 2 رشتے آئے، یا اللہ ان میں سے کون سا بہتر ہے؟ یا اللہ جو بہتر ہے وہ میرے لیے مقدر فرما، جو اچھا نہیں ہے اس کو دور فرما. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ ما خاب من استخار وما ندم من استشار. فرمایا کہ وہ بندہ نامراد نہیں ہوتا جو استخارہ کرتا ہے، اور وہ بندہ نادم ندامت نہیں ہوتی اس کو جو مشورہ کرتا ہے. تو استخارہ کرنا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے 24 گھنٹے میں سے، مکروہ اوقات کے علاوہ کسی ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، 3 مکروہ ٹائم ہے، ان کے علاوہ کسی ٹائم بھی آپ، صبح سورج کے طلوع کا وقت، دن کو استواء شمس جب زوال جس کو ہم کہتے ہیں وہ وقت، اور شام کو غروب کا وقت، اس کے علاوہ 24 گھنٹے میں کبھی بھی آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں
اور پھر اس کے بعد رب تعالیٰ سے خوب رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگے یا اللہ خیر عطا فرما دے. اور پھر وہ دعا جو حدیث شریف سے منقول ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے سکھائی ہے کہ اس جیسی دعا پوری کائنات پوری انسانیت لگ جائے نا، اس جیسی دعا نہیں مانگ سکتا کوئی. وہ اللہ کے پاک پیغمبر ہی مانگ سکتے تھے جو آپ نے مانگی اور ہمیں سکھائی ہے. زندگی کا کوئی گوشہ، زندگی کی کوئی چیز اس دعا سے باہر نہیں ہے. ساری کی ساری خیریں مانگی گئی ہیں اور ساری کی ساری برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی دعا مانگی گئی ہے. اس دعا کو اگر سمجھ ہے تو سمجھ کر اس دعا کو مانگے. اللہ سے یاد ہے خوب تو گڑ گڑا کر مانگے، یاد نہیں ہے تو دیکھ کر اللہ سے دعا مانگے. صرف پڑھنا نہیں ہے، مانگنا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آج ہم نے انگریزی تو اتنی سیکھ لی ہے نا کہ انگریز آج ہمارے مقابلے میں نہیں بیٹھ سکتے. بعض لوگ انگریزی ایسے منہ ٹیڑھا کر کے بولتے نا، بندہ کہتا ہے کہ یہ، اور عربی اتنی بھی نہیں آتی کہ ہمیں نماز کا ہی ترجمہ آئے. یہ ہمارا دینی زوال ہے. قرآن کا آنا اور احادیث کی سمجھ کا ہونا اور یہ ساری اس کا ہونا تو بہت دور کی بات ہے. نماز جو روز پڑھتے ہیں، 5 وقت پڑھتے ہیں اور کئی رکھتے پڑھتے ہیں، ایک سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہمیں نہیں آتا. بیغم اتنے ہیں کہ ہمیں اگر درس ہو رہا ہوگا پرواہ نہیں ہوگی، اٹھ کے چلے جائیں گے. تو دعائے استخارہ جو ہے، دعائے استخارہ آپ نے پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، یا اللہ اس رشتہ کو اگر میرے لیے اچھا ہے تو مقدر فرما، اگر اچھا نہیں ہے تو یا اللہ اس میں رکاوٹیں پیدا کر دے، دور فرما دے. اچھا آپ نے استخارہ کیا. استخارہ کرنے کے بعد استخارے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جس طرف ذہن مائل ہو جائے نا، دل مائل ہو جائے، وہ کام کر لینا چاہیے. بات سمجھ؟ ہاں نہیں مائل ہو رہا ذہن، تردد ہے، دوسرے دن پھر کرے. نہیں ہو رہا تیسرے دن پھر کرے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے 7 مرتبہ استخارہ کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے استخارہ 1 مرتبہ 1 مہینے تک کیا. اگر 1 مہینے میں بھی تسلی نہ ہونا، اس سے آگے کرتے رہے. 7 دن ویسے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ 7 دن تک بندہ استخارہ کر لے. 7 دن میں ہو ہی جاتا ہے کدھر ذہن مائل، اگر نہ ہو تو آپ استخارہ کرتے رہیں. اور بعض دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی استخارہ کیا تو اب خواب آئے گی، خواب میں فلاں دیکھیں گے تو بس یہ ہوگا، یہ نہیں دیکھا تو یہ ہوگا. خواب کا آنا کوئی ضروری نہیں. میں نے آپ کو کہا اس کے بعد سونا بھی ضروری. رات کو آپ نے استخارہ کیا ہے تو ٹھیک ہے، باوضو ہو کے قبلہ رخ ہو کے سو جائیں. آپ بات سنت کے مطابق آپ سو جائیں، لیکن خواب آئے یا نہ آئے اس کا کوئی لازم. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آ گئی خواب تو تعبیر پوچھ لیں، نہیں آئی تو کوئی بات نہیں ہے. کوئی یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو غیب کی خبر لگ جائے گی. تو یہ استخارے کا طریقہ ہے. جب آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ دینا ہے یا اپنے بچے کا رشتہ کرنا ہے یا آپ نے اپنا رشتہ کرنا ہے، استخارہ کریں. استخارہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کام کے اندر بندے کو خسارہ نہیں ہوتا. ما خاب من استخارہ، اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے نا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ تیسرا کام ہے. پھر چوتھی ایک بات، اہم بات ہے کہ جب آپ نے رشتہ کرنا ہو تو اس وقت میں نے آپ کو ابتدا میں عرض کی کہ ہم کیا دیکھتے ہیں، بندے کے پاس مال کتنا ہے. لڑکی والے ہیں تو کتنے مالدار ہیں، لڑکے والے ہیں تو کتنے مالدار ہیں، کتنی کوٹھیاں ہیں، کتنی کاریں ہیں، ہاں کتنا بینک بیلنس ہے. چاہے اس کو وضو کا طریقہ بھی نہ آتا ہو، نہ رب کو جانتا ہے، نہ رب کے رسول کو جانتا ہے، نہ کسی کے حق کو جانتا ہے، لیکن یہ دیکھیں گے کہ عہدہ کیا ہے، مال کیا ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، اسی چیز کو ترجیح دیں گے نا. اسی کا خمیازہ بھگتتے ہیں بعد میں. پھر جو اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں جانتا، ان کے حقوق ادا نہیں کرتا، وہ آپ کے کرے گا. ہاں جو لڑکی اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں جانتی، ان کے حقوق ادا نہیں کرتی، وہ آپ کے حقوق ادا کریں گی. یہ آپ کی خام خیالی ہے. این خیال استو جنون استو محال استو، یہ خیال ہے. جب یہ چیزیں ہمیں حقوق سکھاتی ہی نہیں ہیں تو ادھر سے ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ ہاں جہاں پر حقوق سکھائے جاتے ہیں وہ دینداری ہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے سکھایا ہے، اللہ کے قرآن نے سکھایا ہے.
وہاں پر رشتوں کا بتایا گیا ہے کس رشتے کی کیا اہمیت ہے. اور جن لوگوں کے پیچھے ہم چل رہے ہیں نا وہ تو ماں بہن کو بھی نہیں پہچانتے. ان کے تو بڑے بڑے اولڈ ہاؤس بنے پڑے ہیں جو ہمارے یہاں ترقی یافتہ سمجھے جاتے ہیں, بہت بڑے سمجھے جاتے ہیں. وہاں پر بیٹی باپ کی کوئی تمیز نہیں ہے, ماں بیٹے کی کوئی تمیز نہیں ہے, بہن بھائی کی کوئی تمیز نہیں ہے. ان لوگوں کے پیچھے چلیں گے تو پھر اسی طرح تباہی ہوگی جس طرح ان کی ہو رہی ہے. تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ عورت سے جب نکاح کیا جاتا ہے تو 4 وجہ سے لوگ نکاح کرتے ہیں. تنکح المرأة لأربع, عورت سے 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. فرمایا لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا فاظفر بذات الدین تربت یداک. فرمایا کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے مال کی وجہ سے, اس کے حسب و نسب کی وجہ سے, اس کے جمال کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے. فرمایا تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو جائیں, دیندار پہ کامیاب ہو جا, دیندار کو ترجیح دے. دیکھتے ہیں نا لوگ, مال زیادہ آئے گا, لڑکی بڑی مالدار ہے, مال زیادہ آئے گا, گھر بھر جائے گا, ہمیں یہ دنیاوی مفاد ہوں گے. باہر کے ان کے تعلقات ہیں, بیٹی یہاں سے جو ہے نا بچے کو بھی باہر لے جائے گی, مال کی وجہ سے رشتے کیے جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا. اور بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ یار خاندان بڑا اونچا ہے, ہاں خاندان بڑا اونچا ہے, اس کی وجہ سے کیا جاتا ہے, خاندانی شرافت ہے. بعض دفعہ اس کے حسن و جمال کی وجہ سے کیا جاتا ہے, کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا, حسین ہے, جمیل ہے, بس ٹھیک ہے. اور بعض دفعہ لوگ رشتہ کرتے ہیں دین کی وجہ سے. اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو جائیں, یہ ایک پیار فرما رہے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر, تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو جائیں, اس دیندار پر کامیاب ہو جا. تو دیندار کے ساتھ رشتہ کر. ترجیح کس کو دینی ہے؟ تو نے دیندار کو دینی ہے. جب دیندار گھر میں آئے گی, جو رشتوں کو پہچانے گی, ہاں, جو خاوند کے حقوق کو بھی پہچانے گی, جو ساس سسر کے حقوق کو بھی جانے گی, جو بہن بھائیوں کے حقوق کو بھی جانے گی, وہاں پر پھر ایسے معاملات نہیں ہوں گے, سکون ہوگا وہاں پر. لیکن جب کوئی جان پہچان نہیں ہوگی, دنیاوی مفاد پر کیا گیا ہے, ہاں, دنیا دیکھی گئی ہے صرف, تو وہاں پر پھر دنیا اگر برابر کی ملی تو ٹھیک ہے, نہ ملی تو پھر خیر نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ بچے کا باپ پر کیا حق ہے؟ فرمایا کہ بھائی بچے کا باپ پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کی ماں کے انتخاب میں خوب عقل سمجھ سے کام لے. یعنی جس کو اپنے بچے کی ماں بنانا چاہتا ہے نا, اس کی تربیت, اس کی گود ایسی ہو کہ اس بچے کے لیے جو اچھی ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بچہ جو ایسی پاک گود کے اندر پلا, جہاں پر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, ہاں, جہاں پر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, جہاں پر بڑوں کا خیال رکھا جا رہا ہے, خاوند کے حقوق ادا کیے جا رہے ہیں, اس گود کے اندر جو بچہ پرورش پا رہا ہے, اور دوسری طرف جس کی 24 گھنٹے کی زندگی انٹرنیٹ پر ہے, موبائلوں پر ہے, ڈراموں پر ہے, فلموں پر ہے, بے حیائی پر ہے, گانے ناچ گانوں پر ہے, ہاں, ساس سسر سے بدتمیزی پر ہے, خاوند سے بدتمیزی پر ہے, ان دونوں بچوں میں فرق نہیں ہوگا تربیت کا. میں تو کہا کرتا ہوں کہ ہمارے جو بچے ہوتے ہیں نا, وہ ہمارے کہنے کو نہیں دیکھتے. والد نے کہا کہ بچہ یہ کام اس طرح کرو, ادھر سے ایسے کرو, ادھر سے ایسے کرو, فلاں کرو, خود نہیں کر رہا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بچہ کبھی بھی نہیں مانے گا. آپ دیکھیں ہر جگہ پر ماحول کا اثر ہوتا ہے. میں نے گزشتہ بھی درس میں بھی عرض کیا تھا کہ جس محلے کے اندر اگر باہر کا ماحول عمومی ہو نا پتنگ بازی کا, آپ کا بچہ لاشعوری طور پر پتنگ بازی ہی سیکھے گا. جس محلے کے اندر ماحول ہے نا کرکٹ کھیلنے کا, آپ جتنا مرضی اس کو قید کر کے رکھیں, جن بچوں کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے یہ کرکٹ ہی کھیلے گا. پھر یہ جس معاشرے کے اندر باہر بچوں میں غلط باتیں ہیں, غیبت ہے, بہتان ہے, گالیاں ہیں, یہ بچہ آپ جتنا مرضی کوشش کر لیں, آپ سارا دن رات قرآن پڑھ کے سنائیں, اس پر اس کا معاشرہ, اس کا ماحول اثر کرے گا. ماحول اثر کرتا ہے انسان پر.
اللہ کے نبی نے فرمایا نا، فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. دوست اگر اچھا ہے نا تو بندہ اچھا ہو جاتا ہے. صحبت صالح ترا صالح کنن و صحبت طالح ترا طالح کنن. اچھے کی محفل اچھے کر دیتی ہے، برے کی محفل انسان کو برا کر دیتی ہے. وہ ایک سنگترے بیچنے والا نا باہر آواز لگا رہا تھا. اللہ کے ولی ایک بیٹھے ہوئے تھے، اس نے آواز لگائی کہ اچھے سنگترے، اچھا یہ مرید بھی بیٹھے ہوئے، اللہ والے بیٹھے ہوئے نا. اللہ والے کو فوراً غشیہ ہی گر گئے. مرید قریب پہنچے، اٹھایا کہ حضرت کیا ہوا؟ تھوڑی دیر گزری تو ہوش میں آئے، پھر بے ہوش ہو گئے. اس بندے نے آواز لگائی، پھر بے ہوش ہو گئے. انہوں نے کہا یار بندہ سنگترے بیچ رہا ہے، حضرت کو کیا ہو رہا ہے؟ جب حضرت کی طبیعت سنبھل گئی، وہ بندہ چلا گیا. مریدوں نے پوچھا، شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، آپ کو غشی آ رہی تھی؟ اس بندے کی آواز پہ آ رہی تھی، کیوں؟ فرمایا کہ تم لوگوں نے اس کی بات نہیں سنی. وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اچھے سنگ ترے، اور اچھے سنگ والے تر جاتے ہیں. اللہ والے ہر بات سے بات نکال لیتے ہیں اور اپنے لیے عبرت کا سامان بنا لیتے ہیں. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. ہمیں بھی حکم ہے کہ عبرت حاصل کریں، ہم دیکھیں سنیں، عبرت حاصل کریں ہم. تو اچھی دوستی، اچھی جگہ انسان کو اچھا بنا دیتی ہے. بہت بے نمازی بندہ ہے نا جو کبھی نماز نہیں پڑھتا، اگر گھر میں چند ایسے گھر میں چلا جائے جہاں پر سارے نماز پڑھتے ہیں، شرم سے اٹھ کے وہ بھی پڑھ لیتا ہے. اور بعض دفعہ بڑے بڑے پرہیزگار بروں کی محفل میں جاتے ہیں، اسی عیاشی کے اندر، اسی برائی کے اندر لگ جاتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب آپ اپنے گھر کے لیے ایسی عورت کا چناؤ کریں گے کہ جو دیندار ہے، سمجھدار ہے، اس کی تربیت کے اندر جو بچے پلیں گے وہ بچے اچھے ہی ہوں گے انشاءاللہ. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ باہر کا ماحول ہی یا غلط ماحول ہی انسان پر برا یا اچھا اثر ڈالتا ہے. ماحول اچھا کر دیں. بعض لوگ مجھے کہتے ہیں بچہ بڑا نافرمان ہے، بڑا گڑبڑ ہے، بہت بدتمیز ہے. میں کہتا ہوں یار دیندار لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرا دو بس. اس کی یاری دوستی نا دیندار لوگوں سے کرا دو بس، اور کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اس کو لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی دوستی کسی دیندار کے ساتھ ہو گئی نا، وہ خود ہی اچھا ہو جائے گا. یہ بڑا اثر ہوتا ہے اس بات کا، اچھی محفل کا، اچھی صحبت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا فَادْخُلِي فی عبادی، کہ میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ. وَادْخُلِي جنتی، فرمایا جب ان میں داخل ہوئے نا تو اب جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہ کے پاک پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یا اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دینا. نیک لوگوں کی صحبت کی دعا اللہ کے پاک پیغمبر کر رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر کہ فرمایا کہ اپنے بچے کی گود کے لیے، اپنے بچے کی تربیت کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرو. یہ بچے کا پہلا حق ہے باپ پر. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا ہے نا مال جمال اور اس کے علاوہ حسب و نسب، اس کا خیال بھی رکھیں. ہاں خاندان کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے. اچھے معاشرے سے، اچھے خاندان سے، اچھی تربیت سے بچی لائیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نا، حدیث ہے ضعیف ہے لیکن فضائل میں استعمال ہو سکتی ہے. فرمایا تزوجوا فی الحجر الصالح فإن العرق دساس. فرمایا کہ شادی ایسی سے کرو کہ جو نیک پارسا ہو. فرمایا کیونکہ خاندانی اثرات نہ بندے پر اثر کرتے ہیں. خاندانی اثرات بندے پر کیا کرتے ہیں؟ ہاں خاندانی اثرات بندے پر اثر کرتے ہیں بہت زیادہ. ماحول اثر کرتا ہے بہت زیادہ، جیسے میں نے آپ کو تفصیل بیان کی. تو اچھے خاندان کا انتخاب کریں. بات سمجھ، ایک ایسے نہ ہو کہ ایک بہت اونچا خاندان ہے، ایک بالکل ہی نیچا خاندان ہے، دونوں میں برابری نہیں ہوگی، بہت مشکل ہے گزارا. محل کو بھی دیکھیں. یہ نہیں کہ بھائی بالکل ہی لڑکی بہت مالدار ہے، لڑکا بہت ہی غریب ہے، اب اس کے لیے بھی یہاں پر مشکلات ہوں گی. کچھ تناسب لازمی دیکھیں، تناسب لازمی دیکھیں. اور پھر اسی طرح عمروں کا بھی تناسب دیکھنا چاہیے. بعض لوگ، مجھے بڑی اس بات پہ تنگی ہوتی ہے،
बूढ़े बुजुर्ग बाबे दादा अबू होते हैं, पोती की उम्र से शादी करते हैं। मुझे आप एक बात बताएं, समझ वाली बात है, अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी का रिश्ता ना दोस्ताने पर, मोहब्बत पर, बड़ी कुर्बत पर रखा हुआ है। यही बात है ना। अगर एक बंदा ऐसा है जिसको देखकर बंदे के ज़हन के अंदर दादा अबू आए, देख कर ना, मतलब जिस शादी कर ली उसने पैसे के जोर पर, लोग बात दे भी देते हैं, जब बंदा मालदार है जी चलो दे दो रिश्ता। अच्छा, वो बच्ची को जिसकी शादी हुई है, जब उसको देख रही है उसको अपना दादा अबू याद आ रहा है। उनकी आपस में वो मियाँ बीवी वाली वो फीलिंग या वो बात आएगी उनमें, बड़ी दूरी दूरी रहेगी, ये मैं आपको बता दूं। उम्रों का भी ख्याल रखना चाहिए, उम्रों का भी ख्याल रखना चाहिए। थोड़ा बहुत फर्क हो ठीक है, लेकिन बिल्कुल ही बूढ़ा बुजुर्ग है, बाबा है, कई आजकल तो मीडिया का दौर है, कई खबरें आ रही होती हैं 80 साल के बाबे ने 20 साल की लड़की से शादी कर ली, 70 साल के बाबे ने 30 साल की लड़की से शादी कर ली, ये खबरें रोज की बात है। तो ये रिश्ते भी आमतौर पे कामयाब नहीं होते। देखिए अल्लाह ताला ने जन्नत की हुरों का तज़किरा फरमाया है ना कुरान में, उनकी सिफात में से एक सिफत यह बयान फरमाई है कि वो हम उम्र होंगी। वो क्या होंगी? हम उम्र होंगी। उरुबन अतराबा लिअस्हाबिल यमीन, अल्लाह ने फरमाया है ना कि वो हम उम्र होगी हूरें। हम उम्रों का ना आपस में बड़ा लगाव होता है। आपने कभी देखा है, गौर किया है, बच्चे हमेशा बच्चों के साथ खुश होते हैं, उनकी महफिल उनको अच्छी लगती है, खेलना कूदना गपशप, अपने हम उम्रों के साथ, जवान जवानों के साथ खुश होते हैं। और बूढ़े बाबू को आप देखें, वो सारे के सारे आप देखें ना, जो फारिग हो जाते हैं इकट्ठे एक जगह पर किधर बैठे होंगे, उनकी जो गपशप होती है ना वो अलग ही लेवल की होती है। फिर वो हम जब पढ़ते थे ना इधर दमियाल कैंप में, अल्लाह ताला उन बुजुर्गों को जिंदा रखे, शायद आप जिंदा होंगे उनमें से कुछ या नहीं होंगे। तो अहमदाबाद का कब्रिस्तान है, यहाँ पर असर के बाद ना कुछ 8-10 बूढ़े बाबे आके बैठ जाते थे। हाँ जी, मैं कहता हूँ यकीन माने, कुछ उन्हें देखे होंगे शायद अगर उधर के वाकिफ हैं, उनकी जो वहां पर खुशी होती थी देखने लायक होती थी। हम उम्र होते इतने बेगम खुश, हंसी मजाक, तो हम भी वहां पर बैठे होते थे, बाबों को देखते थे कि यार बड़े खुश हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो बहरहाल बात यह अर्ज कर रहा था कि भाई रिश्तों के अंदर उम्र का तनासब देखना भी जरूरी है। और एक चीज और बता दूं, रिश्ते के अंदर शक्ल सूरत का देखना भी, हुस्न जमाल का देखना भी, बात समझ आ रही है कि नहीं? बाज लोग पहले तो कर लेते हैं, बाद में हमारे पास आते हैं इतने परेशान होते हैं, कहते हैं देखने को दिल नहीं करता। बात समझ आ रही है कि नहीं? देखिए शरीयत में पर्दे के अहकामात कितने ज्यादा सख्त हैं, पर्दे के अहकामात कितने सख्त हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब बंदे का पक्का इरादा हो जाए रिश्ता करने का, लड़की वालों का पक्का इरादा हो गया रिश्ता देने का, तो इसके बाद ये हुक्म है कि एक नजर एक दूसरे को देख लिया जाए। इतनी सख्तियों के बावजूद भी इस्लाम ने इजाजत दी है कि एक नजर एक दूसरे को, लेकिन मजाक के लिए नहीं। ये जो आजकल रिवाज बन गए चाय पिए बैठे उठे, बेटी के लिए रिश्ता करने आए हैं, सामने बिठाओ, फलां करो, ये पसंद नहीं आई जी। दूसरे को बेइज्जत और जलील करने के लिए ना जाया करें। जब पक्का इरादा 100% दाएं बाएं आपने सब कुछ देख लिया,